ہمارا سیشن کا یہ ہے کہ ہم کوئی لرننگ نکال سکیں. تو یہ والا جو پوائنٹ ہے اس میں آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بزنس کے اینگل سے کوئی چیز آتی ہے, اسٹریٹجی کے اینگل سے, کہ آپ علیہ السلام نے خطوط کو بھیجنے جب شروع کیا جب اسٹیبلٹی آ گئی, اس سے پہلے اتنے زمانے سے دعوت چل رہی ہے, اس سے پہلے اس کام کو نہیں کھولا؟ میں تو بہت ریلیٹ کر سکتا ہوں, لیکن میں اینڈ میں بتاؤں گا. کوئی ذہن میں؟ صحیح, بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. تو یہ تو ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے انتظار کیا کہ جب تک اسٹیبلٹی نہ آ جائے, قریش والوں سے صلح نہ ہو جائے, پھر ہم ایک نیا فرنٹیئر کھولیں گے. آپ کو اپنے کیریئر کے اندر ایسا لگتا ہے کہ آپ اس اسٹریٹجی کو کہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کام میں یا گھر میں, کہ کبھی نہیں کریں تو اس کو نقصان اپنے دیکھیں, ایک وقت میں کئی چیزیں کھولیں پھر سمجھ آئے؟ بالکل نقصانات ہیں. صحیح ہے. زندگی کے بہت سارے مراحل میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ بہت سارے فرنٹس پہ دروازے کھول لو اور ہر جگہ کچھ کام کرنے لگو تو پھر آپ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو پاتے. تو ایک طرف پختگی سے کام کو مکمل کر لیا جائے, اس کے بعد آگے بڑھا جائے. بالکل صحیح, ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے زندگی میں بالکل اس صحیح, طرح سے. بالکل صحیح ہے. چلو, اور ٹیکورڈس میں اگر میں بات کروں تو جب شروع میں ہوئے نا تو ہمارے ویژن کے بہت سارے کام تھے. ہم نے کہا ملبہ پروجیکٹ بھی کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے, ہم قرآن سیشن بھی کریں گے, ہم اور بہت ساری چیزیں کریں گے. تو مطلب یہ کنفیشن ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ تھوڑا سا کام اسٹریچ ہو گیا, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے کام جو لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کے لیے ضروری تھے, لیٹس سے سیلز مارکیٹنگ, یا جو اتنے زیادہ ویژن پہ ڈائریکٹلی امپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جیسے دعوتی خطوط تو ڈائریکٹ ویژنری کام ہے, لیکن وہ جنگ ہے یا جو چیزیں ہیں وہ تو ایک طریقے سے وہ پیس انشور کر رہی ہیں, تو دعوت اس کے بعد ہے. تو بہت دفعہ انسان سروائیو نہیں کر سکتے. تو جو سروائیول والی چیز ہے اس کو توجہ دیے بغیر اگر آپ ویژن پہ کریں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں. تو یہ آئی تھنک دس از اے ویری ڈیپ پوائنٹ. اور کبھی کبھی جذباتی شخص یا جذباتی لوگ یا غیر تجربہ کار لوگ ایسی غلطی کر لیتے ہیں, اور جو سمجھداری کا تقاضا ہے وہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یار لانگ ٹرم میں یہ چیز میں کنٹینیو بھی کر سکتا ہوں, اور نہیں کر سکتا تو پہلے وہ کر لیتا ہوں کہ جو کم از کم ایک بیئر منیمم تک لے آئے. لیکن دوسری بات اس میں وہ بھی بڑے مزے کی تھی, شاید اگلی میں ہے کہ نہیں ہے, کہ جیسے ہی وہ ملی تو پھر دیر بھی نہیں کی. یہ ایک اور بڑی مزے کی بات تھی نا, کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کتنے 1.5 مہینے میں کتنے خطوط, ایک مہینے کے اندر ہی ایک مہینے 150 کتنے تھے خطوط, زیادہ تھے 300 کچھ, آپ نے ایک نمبر بتایا تھا. یہ میری اس وقت جو خطوط ملتے ہیں وہ 22 جو ملتے ہیں, صحیح ہے, ویسے تو خطوط 190 کے قریب ہیں, جس میں سے کچھ کے ہمیں بعین ہی ہمیں الفاظ بھی مل جاتے ہیں, باقی کچھ روایت میں تذکرہ ہے. لیکن جو اس وقت براہ راست ہمیں ملتے ہیں اسی وقت کے جو خطوط ہیں وہ کل 22 ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے. صحیح ہو گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں وہ ذہن پہ تو تھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کر نہیں رہے تو اسی طرح اگر آرگنائزیشن کے اینگل سے کہ بہت سارے کام ہم اس لیے ڈیلے کرتے ہیں کہ یار جب تھوڑا اے پی سی ہو جائے, یہ پروجیکٹ نکل جائے پھر شروع کریں گے. لیکن اس کی لٹمس ٹیسٹ یہ کہ جب وہ آپ کو وہ ہو جائے پھر آپ شروع کرتے ہیں کہ نہیں, ہے نا. وہ ساتھی بہت سے ہوتے ہیں نا یار پہلے اے بی سی ہو جائے پھر تبلیغ پہ جاؤں گا, لیکن وہ چیز ہو بھی جاتی ہے پھر کچھ اور کر. تو آئی تھنک یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ بیس لائن اچیو ہو جائے تو پھر اس کو ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بڑا اچھا ایک بیلنس نظر آ رہا تھا پچھلے سیشن میں. اور یہی حکمت جو ہے نا اس سے پہلے بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب آپ مختلف جزیرے کے اندر ہی مختلف دشمنوں سے جب آپ لڑ رہے ہوتے تھے, تو اگر مثال کے طور پر یہودیوں سے مسئلہ چل رہا ہوتا تھا تو آپ اس وقت کوشش کرتے تھے کہ قریش سے الجھے نہ, اور آپ یہ دیکھیں کہ احزاب تک مسلمانوں نے خود جا کے ان کو چھیڑا نہیں ہے, وہی آ کے حملہ کرتے رہے کیونکہ مسلمان اور انٹرنل چیزوں میں. تو ایک ساتھ کئی محاذ نہ کھولیں, یہ ایک ہمیں عمومی حکمت عملی نظر آتی ہے. ون ایٹ اے ٹائم, سنگل تھریڈ کو پکڑے, ملٹی تھریڈنگ. وہ ایک کتاب بھی ہے نا, دا ون تھنگ, ہاں ہے نا. ایسا ہے, صحیح ہو گیا. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے بزنس اور لائف کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ کریں, کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے لیسن ہے. دوسری چیز یہ تھی جو آئی تھنک ہم سیلز اور مارکیٹنگ کے ایفرٹ ریسنٹلی زیادہ کریں تو میں بہت ریلیٹ کر پا رہا ہوں کہ کانٹیکسچولائز میسیجنگ. تو اس میں کوئی کسی کا تجربہ ہے کرنے سے کیا فائدے ہوئے؟ جی موسٹلی جب بھی کوئی انجینئر انٹرویو کے لیے جاتا ہے وہ پہلے لنکڈ پہ پروفائل دیکھتا ہے کمپنی کی, اور اس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ پریفرڈ ہو یا ان کے ساتھ اس طرح سے کمیونیکیٹ کر سکے کہ وہ اپنا میسیج دے سکے. تو ایک یہ کوئی مزے کی اسٹوری آپ کی زندگی میں آپ نے ایسا کچھ کیا اور اس کے بعد
गेम ही बदल गया हो? समटाइम्स ऐसा होता है कि वो वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं जो मेरे साथ पहले कहीं काम कर रहे होते थे, तो मैं उनका एक इंट्रोडक्शन करवाता हूँ और उनसे अपना एक रिलेशन बताता हूँ, तो वो फिर बाद में मेरा फीडबैक उन्हें मिल सकता है वहाँ से। टेकवर्ड्स में भी किया था ना आपने ऐसा कुछ? टेकवर्ड्स में नहीं है ऐसा, बल्कि हाँ टेकवर्ड्स में किया था, बिल्कुल किया था, मुकरम भाई थे। मुकर्रम भाई थे वही। सही, अच्छी चीज़ है ना, मतलब ये होशियारी है ना एक बंदे की, कि जिधर आप जाने आपको पता है वहाँ जानने वाला है, उससे भी पूछ लें यार यहाँ क्या चल रहा है, फिर एंड सो फॉर द रेफरल ऑलवेज हेल्प्स। नवील भाई, इसमें देखें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये भी चीज़ रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग भी अपनी अगर मैसेजिंग करते हैं तो डिफरेंट रखते हैं। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे ख़त लिखे तो हर बंदे को, हर कबीले को अलग अलग लिखे और उस तरीके से लिखे कि वो ऑफेंड भी ना हो और उनको बात भी समझ आ जाए। तो आई थिंक हम लोग भी जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं सेल्स की, मार्केटिंग की, ये सारी टेस्टेड ही हैं और ये सब हम लोग वही चीज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि हम वही बात करें। अब जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि यूके में हम लोग ये बोलें, यूएस में हम लोग ये बोलें, यूके के कल्चर में ये बात इंट्रिग करेगी और यूएस के कल्चर में ये बात इंट्रिग करेगी। तो आई थिंक हमारे सब ऑपरेशंस में ये सारी चीज़ें टेस्टेड हैं हुजूर पाक की। मार्केटिंग में तो फुल अप्लाई होते हैं ना ये। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, है ना, उसका मतलब है कि अल्लाह के नबी की सीरत जिंदा है आज, ऐसा ही है ना, और इंशाल्लाह ता क़यामत इसी तरह इंसानों को हिदायत फराहम करती है। ऐसा ही। ये जो पॉइंट कह रहे थे ना मुज़म्मिल के, जब आपने कस्टमाइज़ करना होता है तो ये बहुत दफ़ा जब ही कर सकते हैं बंदा जब आप रिसर्च करें। अब हमने एक रिसेंटली प्रोडक्ट बनाई जो हम यहाँ पे ना क्लिनिक्स कहते हैं या जो डॉक्टर जहाँ बैठते हैं, यूके में उसको सर्जरीज़ कहते हैं, अमेरिका में हमें पता नहीं था क्या कहते हैं। तो हमने शुरू में सोचा कि हम उसको क्लिनिक्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर, एक सोल्यूशन हमने बनाया और उसको लेके कि भाई डॉक्टर्स क्लिनिक्स के लिए हमने बनाया है। और आई थिंक आप में से किसी ने, आई डोंट नो किसने बताया कि नहीं नबील भाई उसको असल में मेडिकल प्रैक्टिसेस कहते हैं अमेरिका में, तो हमें अपनी मैसेजिंग को बदलना पड़ेगा। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कि ये उस कल्चर में उस चीज़ को असल में ये नहीं कहा जाता, कुछ और कहा जाता है। और फिर वेरी रिसेंटली हमने एआई की मदद से बहुत आसान हो गया कि जिसको ईमेल भेज रहे हैं ना उसके ऊपर एक रिसर्च की रिपोर्ट निकाल के और ईमेल ऐसी हो कि उसकी कोई रीसेंट एक्टिविटी को भी शायद रेफ़र ही कर दें, या तुम वो फलानी कॉन्फ्रेंस में गए थे बड़ा अच्छा हुआ होगा, उम्मीद है और ये भी देख लो, ताकि उसको रिलेटेबिलिटी बढ़ जाए। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें, और इसमें ना बाकायदा किताबें आजकल लिखी जा रही हैं एआई के आने के बाद ख़ास तौर पर, ये बहुत आसान भी होता जा रहा है। लेकिन उसका मकसद ये कि कम्युनिकेशन से पहले ना आप रिसर्च कर लें, जिस बंदे से आप बात करें, जिस प्रोफेशन वाले से बात करें, जिस मुल्क वाले से बात करें, यानी जितना उसको लोकलाइज कस्टमाइज कर सकें उतना कर लें। एंड आई एम श्योर उस ज़माने में क्योंकि इंटरनेट एज ही नहीं थी तो कितना मुश्किल होता होगा, तो अब तो खैर बहुत आसानी है। तो इसमें बड़ी है ना, मैं इससे बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा देखें अब तो बहुत आसानी है, फिर भी हम स्ट्रगल करते हैं। खैर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये वैसे सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं है, हर कम्युनिकेशन में। जी ओवैस, एक ही बात अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से की जाती है, मतलब एक तरीके से कर नहीं सकते नहीं करनी क्योंकि हर बंदा अलग तरीके से जो है वो। समझाए ना कोई इंटरेस्टिंग, अभी रहने देते नहीं। पॉजिटिव बता देना, नहीं मुझे एक चीज़ याद आ रही है, वो जो हमने 360 फीडबैक जी जी उसमें जो ओवैस भाई से मुझे वैसे ही गपशप में पता चला था कि अलग एक अलग इसको बनाया जाता है। जी जी बताएं अलग थोड़ा। जी, हमने किया ये था कि हर जो रिसोर्स थी उसका जो इवैल्यूएशन फॉर्म था वो हमने कस्टमाइज़ कर दिया था, जो उसके पुराने फीडबैक की बेसिस पे बना हुआ था। पहले हम लोग जर्नल एक ही फॉर्म भेजते थे, उसमें पूछते थे इनके स्ट्रेंथ्स क्या है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, मैं जस्ट क्विकली बता रहा हूँ। लेकिन फिर जब हमने कस्टमाइज़ किया तो हर एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ थी उसकी बेसिस पे क्वेश्चंस बना दिए थे। तो वो जो जब फॉर्म फिल हो रहे थे तो लोग उसी के ही बारे में सोच रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्लिक कर रहा था वो सवालों से। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि देखें जब आपने उस प्रोसेस के ज़रिए किसी के बारे में कुछ निकालना है या कुछ सवालात के ज़रिए उसको इम्प्रूव करना है, तो अगर एक जेनेरिक सवाल हो तो हर बंदे पे वो फिट नहीं होगा, मतलब वो शायद बेस्ट फिट होगा लेकिन 100% फिट नहीं होगा। लेकिन अब जब उसी के पुराने डेटा से उसको, ये हमने एक प्रोसेस जब भी शुरू किया टेकवर्ड्स में कि जैसे आपका परफॉर्मेंस जो पिछले साल जो हुआ था उसकी एक रिपोर्ट है, तो इस साल जो सवालात भी पूछे जाएंगे ना आपके अराउंड लोगों से, वो आपके लिए अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे, इनके लिए अलग होंगे। तो एआई की मदद से कस्टमाइज परफॉर्मेंस रिव्यू
تاکہ پھر وہ سوالات زیادہ فوکس اس چیز پہ کریں جو لیٹ سے جس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہماری اس سال کی انوویشن تھی, اور آئی تھنک اسے بڑا فائدہ بھی ہوا کہ پھر فلف ختم ہو جاتی ہے, پھر ہر بندے کو کسٹمائز سروس ملتی ہے, تو وچ از ویری انٹرسٹنگ الحمدللہ. اور یہ جو بات ہے, میں نے ایک بوٹ کیمپ کیا تھا ریسنٹلی, یہ وہ تھی نا جو آپ نے سیل بنائی, اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا, اس کو بڑا آفیشیل ٹچ دیا, تو اس میں ہمیں بتا رہے تھے جب آپ کسی کو پریزنٹ کریں اور ایسا لگے کہ آپ کا ایک فارمل پروسیس ہے. آج کے زمانے میں کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں کام ایسے ہوتا ہے کہ پہلے 2 ویکس ہم ڈسکوری کریں گے, پھر 3 ویکس ہم یہ کریں گے, پھر 4 ویکس ہم یہ کریں گے, یعنی ایک پروسیس دکھے کہ جس میں جو ڈلیوری ہے یا جو بزنس دے رہا ہے وہ بس ایم ہی نہیں چلتے پھرتے دے رہا ہے, یعنی وہ اس کا ایک پورا لوازمات کے ساتھ کام ہوتے ہوئے پھر ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی اگلا بندہ آپ کو ٹرسٹ کرنے لگتا ہے. یار یہ جو لوگ بول رہے ہیں نا, دے نو واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ, ورسز ایک آپ جا کے اپنا پریزنٹیشن دیں لیکن اس پریزنٹیشن سے کوئی پروسیس نہ دکھ رہا ہو, تو پھر خود بخود اگلا بولتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کون ہے کیا ہے, مطلب پہلی دفعہ لگتا ہے کام کرنے آیا ہے مارکیٹ میں, طریقہ بھی نہیں آتا کون. ہاں تو ان سے نہیں کام کرانا. تو آئی تھنک یہ بھی ایک وہ والی چیز ہے کہ فارمیلٹیز کو سامنے رکھنا تاکہ اگلا بندہ اس کو زیادہ ٹرسٹ ملے کہ یار یہ کوئی مطلب یہ کوئی لوگ ہیں, یہ کوئی اتھارٹی ہے جن سے میں رابطہ ہوں, کیونکہ یہ کچھ پروسیسز فالو کریں جو ایکچولی دنیا میں معروف ہیں. تو کافی یہ بھی ایک قریب میں سی او صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کسی قطر یا سعودی کسی کمپنی یعنی لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ کام شروع کرنے سے پہلے کوئی سوئس کوئی انشورنس کمپنی ہے, اس سے آپ کو جو ہے نا وہ مطلب ویریفائی آپ کا ہونا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے, تو وہ کہ اس کے بغیر آپ کام ہی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ہوتا ہے, چونکہ ہمیں کام کرنا تھا اور بڑا پروجیکٹ تھا, ہم نے اپنے آپ کو ویریفائی کروایا ان سے, اور یہ جو لمبا پروسیس وہ سارا بالکل. تو انجینئرز اپنی لائف میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہاں انجینئر زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بس ایک چیز ہوئی تھی کہ مطلب پلے روم میں ہی ہوئی تھی پلے روم میں, ہاں بتائیں. کہ ان کی ایک اسلام آباد ٹیم بھی مطلب تو ایک فیچر تھا جو انہوں نے ان کو دیا تھا, بٹ انہوں نے جو اس کا سمجھ لیں خاکہ بنایا وہ بالکل ہی ویک تھا, مطلب بہت جنیرک یوز کیے ہوئے تھے الفاظ. تاج بھائی کو تو سمجھ میں نہیں آیا, انہوں نے ہم سے بنوایا. ہم نے کیونکہ اس چیز پہ پہلے سے کام کیا ہوا تھا, ہمارے پاس اس کا کانٹیکس بھی تھا, تو پھر جب ہم نے اس کا ایک الگ سے فلو بنایا تو وہ ہمیں مل گیا کام, تو پھر وہ ہم ہی کر رہے تھے. تو وہ ایک اس کا یہ تھا کہ میرے پاس کانٹیکس تھا, تو مجھے بنانے میں بہت آسانی ہوئی کہ اس میں یہ ہوگا, اس دن ہم مطلب اس ویک ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, یہ فیچرز ہوں گے, اس کے یہ مسئلے ہیں, یہ بلاکرز ہوں گے. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کانٹیکس ہونا بھی بہت ضروری ہے. بالکل کانٹیکٹ کے ساتھ آپ نے جو پریزنٹ کیا نا, تو دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر چیز کمیونیکیشن میں بریک ڈاؤن کرتی ہے, آپ کی اپنی کولیگ کے ساتھ, آپ کے اپنے کلائنٹ کے ساتھ, آپ کے اپنی مینیجر کے ساتھ. اور اگر انجینئرز میں ایک یہ مسئلہ کامن ہے کہ وہ کہتے ہیں کوڈ لکھنا اصل ہے, باقی سب بیکار ہے. بھائی کوڈ لکھنا ہو نا یار, سافٹ ویئر چلنا چاہیے, لیکن جس بندے نے ایویلیویٹ کرنا ہے, جس نے ریویو کرنا ہے, جس نے مطلب بہت سارے کام اس سے ریلیٹڈ کرنے ہیں, تو وہ ایک مطلب اس کو ایک کانفیڈنس بھی تو دلانا ہے. تو بہت دفعہ اگر پی آر جنریٹ ہوتی ہیں, اس میں پراپر طریقے سے لیبلنگ نہ ہو, ڈسکرپشن نہ ہو, اسی طرح بندے کا کوڈ لکھا ہے لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو ایک سینس آتی ہے کہ یہ کیوٹک چیز ہے, اس بندے کے پاس, ان کمپنی کے پاس, اس ٹیم کے پاس کوئی شاید پروسیس نہیں ہے, اور پتہ نہیں شاید یہ فرسٹ ٹائمرز ٹائپ ہیں. اچھا آن دا فلپ سائڈ ایک بندہ ہو جو کہ جونیئر ہو لیکن اس کا بڑا اہتمام کرے, کہ جو پی آرز جنریٹ کرے, اس کے آگے لیبلنگ بھی کرے, ساتھ کچھ کامنٹس بھی لکھ دے, کچھ الگ سے ای میل بھی لکھ دے, آٹومیٹکلی ٹرسٹ آ جاتا ہے یار یہ لڑکا نے اچھا ہی کام کیا ہوگا. اور ایک احمد شاہد کی مثال ہے, میں نے ایک لمپ سے لڑکا ہائر کیا, اس کی پہلی اسائنمنٹ تھی اور ہم نے اس کو ٹاسک دے دیا, وہ مجھے ہی رپورٹ کرتا تھا. اور اس زمانے میں بہت ہائرنگ ہوتی تھی سیمانٹک میں, تو بہت لڑکے تھے, تو ٹائم نہیں ہوتا تھا ہر ایک سے دیکھنے کا, تو لیکن بہرحال پلٹ کے واپس آتا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے, اس نے پی آر کہتے ہیں ایک کوڈ جب لکھتے ہیں نا, تو اب ریویو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, میں نے کوڈ لکھا ہے, تو ہر بندہ نا کوڈ لے کے بس وہ بھیج دیتا تھا کہ ریویو کر لیں میں نے کیسے لکھا ہے. احمد شاہد کا جب آیا نا, تو اس کے ریویو کے ساتھ پہلے ایک ڈائیگرام لگا تھا کہ ڈیٹا اسٹرکچرز میں نے یہ یوز کیے ہیں اور یہ میں نے کیوں یوز کیے ہیں, مطلب کوڈ کی انگلش میں تشریح تھی تاکہ پڑھنے سے پہلے سمجھ آ جائے کہ آپ جب پڑھیں گے آپ کو مشکل نہ ہو. اور تو مجھے ابھی بھی یاد ہے جب وہ پی آر میں سوچتا ہوں, میرے ذہن میں آ جاتی ہے. تو میں نے کہ یار, اور کلیئرلی جب اس نے وہ کام کیا تو اگلا کام اسی کو ملا, کیونکہ یو وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو دا پرسن جو اچھی طریقے سے آپ کو
واپس کام لوٹائے. تو آئی تھنک اس نے جو پریزنٹیشن کمیونیکیشن, تو آئی تھنک یہ کمیونیکیشن کے اندر ہڈن چیزیں ہوتی ہیں جو آئی تھنک ہم ساری کر سکتے ہیں, لیکن بہت دفعہ ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اور سمبولک چیزیں جیسے اسٹیمپ لگایا آپ علیہ السلام نے, اسی طرح ہم بھی اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے ضرور اس کو یوز کر لیں, تاکہ جس بندے کے پاس وہ جا رہا ہے وہ آٹومیٹکلی اچھا ہی سمجھے ہم کو, ہے نا. اور بس آئی تھنک آخری چیز یہ آخری ہے میرے خیال سے کہ بسم اللہ اور جو ہے وہ سلام سے شروع کیا تقریباً تمام خطوط. اور آئی تھنک قرآن میں بھی آئے تھے نا کہ یا اہل کا اس چیز پہ جو کامن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کے اندر, ہے نا. خطوط میں بھی اسی طرح خاص طور پہ یہ بھی لگتا ہے نا کہ یعنی ایک تو دین اسلام کی تعلیم ہے بسم اللہ, لیکن اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ کا تعارف ہے رحمان اور رحیم, ہے نا, کیونکہ ظاہر بات ایک پازیٹیو ہے. تو اسی طریقے سے سلام کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں. بالکل بالکل. یہ ایک اچھا اسٹارٹ تھا شروع سے, یعنی شروع سے جب آپ گفتگو شروع کریں شروع سے ہی جو ہے نا وہ ایسی کوئی سخت لفظ یا انداز نہ ہو کہ جس سے وہ شروع ہی سے مطلب اس بات کا ارادہ کر لے کہ آگے مجھے بات سننی ہے. بالکل صحیح ہے. اور وہ الفاظ بھی, اور آئی تھنک اندر گمان بھی ہو. تو بہت دفعہ تجربے میں بھی دیکھا کہ ہمارے بڑے جو جماعت وغیرہ میں بھی جاتے ہیں, خاص طور پہ جو ملکوں میں جماعت جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے دل کے اندر جھانکو, اور اگر آپ کے دل میں نفرت ہے نا تو آپ کے الفاظ بھی صحیح نہیں نکلیں گے اور اس کا اثر بھی نہیں ہوگا. ورسز آپ کہیں کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے, کامن چیز ہے ہم دونوں کے بیچ میں, یہ ابھی زندہ ہے تو اس کا امتحان باقی ہے, تو ججمنٹ نہیں پاس کرنی, پتہ نہیں کس طرح مرے, ہو سکتا ہے ہم کس حال میں مرے, یہ یعنی بہت ساری چیزوں کو ریمائنڈ کرا لو. پھر جب آپ اس سے بات کریں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ آٹومیٹکلی ایک لیول آف رسپیکٹ اور کامنالٹیز ہے. ٹھیک ہے جو ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اپنی سوچ میں وہ رکھو جو ہمارے بیچ میں کامن ہے. یعنی انسانیت کے ہوتے ہوئے کے ناطے تو بہت ساری چیزیں کامن ہو جاتی ہیں. پھر کچھ اور اچھی چیزیں بھی ہیں. تو یہ آخری بات کر کے ختم کر دوں, وہ میں رائے گڑھ میں کارگزاری سن رہا تھا, تو وہ جو ساتھی کارگزاری سنا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ملک میں گئے اور وہاں ایک ایسا ماحول تھا کہ وہاں اسلام کی زیادہ ماحول نہیں تھا. تو یہ کامن چیز تھی کہ جو لوگ تھوڑے پریکٹسنگ تھے ان کے بچے بگڑ چکے تھے. تو ہمیں بتایا گیا کہ یار وہ فلانا لڑکا ہے نا وہ بالکل آؤٹ ہو چکا ہے, آپ نے اس کو دعوت دینی ہے. تو کہتے ہیں ہم گئے, جو سنا رہا تھا ساتھی, اور جب اس سے جا کے ملے تو اس نے مجھے دیکھتے ہی بولا کہ لیسن میں آپ میں بالکل انٹرسٹیڈ نہیں ہوں, میں بالکل نماز نہیں پڑھتا, یہ نہیں کرتا, مجھے یہ چیزیں بالکل پسند بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں. اس نے شروعات میں ایسی بات کر لی. تو ساتھی کہنے لگے کہ ہمارے ساتھی نے بڑے مسکرا کے کہا یار تمہیں ایک بڑی زبردست خاصیت ہے جو حضور سے میچ کرتی ہے. اچانک اس نے کہا میں, کہیں تم سچ بول رہے ہو, جو تمہارے دل میں ہے تم نے اس کو واضح کیا, تم سچے انسان ہو. وہ بھی تو صادق تھے, وہ تو سچ بولا کرتے تھے. تو اچانک سے نا جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ یار یہ تو میری کوئی پازیٹیو چیز دیکھ رہے ہیں, وہ سننے لگا, اور وہ پھر لمبی سٹوری کہ وہ ماشاء اللہ آ گیا, پھر جو بھی پازیٹیو اینڈ ہو گیا. تو پھر میں یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھو اگر میں ہوتا اور کوئی مجھے اس طرح بات کرے تو فوراً میں کہوں گا یار اس میری اور اس میں نا کوئی, اللہ کی جہنم بہت بڑی, ہاں بسم اللہ, کوئی سوچ دیتے نا اللہ نے کچھ لوگ تو جہنم کے لیے بھی تو بنایا. ہاں تو یہ